قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق علیہ۔ میت اگر محرم ہو یا حالت احرام میں اس کی موت آ جائے تو اس کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا کیا ضابطہ ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا یا اس شخص کے معاملے میں فرمایا جو اپنی سواری سے گر گیا تھا۔ عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، وقوف عرفہ چل رہا تھا، اسی درمیان وہ بندہ اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، چنانچہ اس کی موت واقع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دلاؤ پانی سے اور بیری کے پتے سے۔ پانی میں بیری کا پتا کچل کر کے پانی میں ملا دو، اس سے جسم کی میل کچیل صاف ہوتی ہے اور بدن میں بھی سلامت اور سختی آتی ہے۔ تو کہا کہ پانی سے اور بیری کے پتے سے آخری غسل میں، یا کسی غسل میں، دوسرے غسل میں بیر کے پتوں کو، کچھ تازہ پتوں کو لے کر کچل دیا اور پانی میں ملا دیا، غسل دلاؤ اس کو۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دے دو۔ دو ہی کپڑے جو اس کے بدن پر ہیں، ایک ازار اور ایک ریدا، ایک جو لنگی پہنی ہوئی ہے بغیر سلی ہوئی، اور ایک جو بغیر سلی ہوئی چادر جسم پہ ڈالی ہے اس نے، چہرہ سر کھلا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو اسی انداز میں لپیٹ دو، اس کے دو کپڑوں میں کفنا دو اور پھر اس کو دفنا دو۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، لیکن بخاری مسلم میں کچھ اور اضافہ ہے جس سے مسئلے کے دوسرے اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اور اس کو خوشبو مت ملو۔ تحنیط مجموعہ خوشبو کو کہتے ہیں، کئی طرح کی عطور ملا دیے جائے، کئی طرح کے عطور ایک جگہ ملا دیے جائے تو جو مخلوط خوشبو تیار ہوتی ہے اس کو حنوط کہتے ہیں۔ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اس کے جسم میں خوشبو مت ملو۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو مت ڈھانپو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا یا اٹھایا جائے گا۔ تو عام مردوں کے غسل سے میں یہ برابر ہے، پانی اور بیر کی پتی ملائی جائے گی۔ البتہ دو کپڑے جو اس کے کفن اس کے احرام کے ہیں، انہی چادروں میں اس کو کفنایا جائے گا، الگ سے کسی تیسرے کپڑے کا اضافہ مناسب نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفنائے گئے تو یہ 3 کپڑے مستحب ہیں، یہ شخص 2 ہی کپڑے میں کفنایا جائے گا۔ اور اگر مجبوری ہو، محتاجی ہو، تو آدمی ایک کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر محرم ہے جیسا کہ یہ شخص تھا تو اس کو خوشبو نہیں ملی جائے گی اور اس کا سر نہیں ڈھانپا جائے گا، کیونکہ محرم حالت احرام میں اپنا سر نہیں ڈھانپتا ہے۔ علت بتائی گئی کہ اسی حال میں، حالت احرام میں یا احرام والی حالت میں اس کو کفناؤ اور دفناؤ تاکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے۔ اب مسلم میں ایک روایت آئی ہے، سفیان نے عمر ابن دینار سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، اس کے چہرے کو نہ ڈھانپو، گویا گردن تک کی چادر رہے گی،
موڈھے اور گردن کو تک، اور چہرہ اور سر کھلا رہے گا۔ اب اس میں جو ہے سر نہ ڈھانپو اور چہرہ نہ ڈھانپو، یہ وجہ کا لفظ ہے، اس میں اہل علم نے اختلاف کیا۔ امام بخاری نے اس اضافے کو، وجہو کے اضافے کو ضعیف کہا ہے، امام بیہقی وغیرہ نے بھی ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چہرہ ڈھک سکتے ہیں، جہاں تک چادر لا سکتے ہیں، صرف سر کا حصہ کھلا رہے گا۔ اور کئی دوسری علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، جیسے حافظ زیلعی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام البانی اور شیخ بن باز وغیرہ بھی اس اضافے کو درست کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گردن تک صرف لا کے رکھا جائے، اس لیے کہ محرم چہرہ کھلا رکھتا ہے۔ تو چہرہ، یہ جو چہرہ ہے ہمارا، یہ سر میں داخل ہے، ٹھڈی کے اوپر جو ہے وہ سب سر میں۔ بہرحال اس اضافے کے صحیح اور عدم صحیح، صحت اور عدم صحت کی بنیاد پر یہ اختلاف ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جائے گا یا چہرہ ڈھانپا جائے گا اور سر صرف کھلا رکھا جائے گا، یہ سر جو ہیڈ ہے وہ صرف کھلا رہے گا۔ تو تھوڑا سا فرق محرم اور غیر محرم میں ہے، بس یہ ہے کہ محرم کو خوشبو نہیں ملنا ہے اور اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا ہے۔ اور جن لوگوں نے چہرے کے اضافے کو درست کہا، انہوں نے کہا کہ چہرہ بھی نہیں ڈھانکنا اور دو ہی کپڑے میں اس کو کفنا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جمہور نے کہا کہ چہرہ نہیں ڈھانپنا، یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، کیونکہ یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے کچھ علماء نے، حنفیہ نے، مالکیہ نے کہا کہ چہرہ کو ڈھانپنا محرم مرد کے لیے ممنوعات احرام کے اندر، اور اسی کو سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے۔ بہرحال سبب اختلاف ولا وجہو کے لفظ کی صحت اور عدم صحت، لیکن اکثر جو روایت آئی ہے، متفق علیہ جو روایت ہے، اس میں ولا تخمروا رأسہ ہوئی ہے، صرف سر کو نہ ڈھانپو۔ چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سر کو نہ ڈھانپو کا کیا مطلب؟ یہ کہ سر کے علاوہ حصے کو ڈھانپو۔ مفہوم اس کا، مفہوم مخالف یہ ہوا کہ سر کو نہ ڈھانپو مطلب سر کے علاوہ کو کھلا رکھو۔ تو اگر سر کا ڈھانپنا بھی حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرما دیتے، اور کہتے ہیں کہ آثار صحابہ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک محرم شخص کو حالت احرام میں جس نے وفات پائی تھی اس کا چہرہ ڈھانپا، اور اسی طرح کا قول حضرت جابر سے، زید بن ثابت سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ احرام موت سے باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر احرام باطل ہو جاتا تو پھر آپ کہتے خوشبو بھی ملو، اس کا سر بھی ڈھانپو، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ موت کے بعد بھی وہ محرم کے حکم میں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ محرم حج اور عمرے کے درمیان اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے وارثان پر بقیہ مناسک کی ادائیگی فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر مناسک کی تکمیل ضروری ہوتی وارثان کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کسی کو، لیکن آپ نے کسی کو بھی بقیہ نسک کے اتمام کا حکم نہیں فرمایا۔ اور پھر اب یہ بات نہیں کہتے آپ کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ جب بقیہ ارکان کی تکمیل اس کی طرف سے قضا ہو جاتی تو پھر اس شخص کے تلبیہ پڑھ کے اٹھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نسک پر اپنے مناسک کے ساتھ باقی ہے، لہذا یہ ہر محرم کے ساتھ ہے کہ جس نے جہاں چھوڑا ہو اور جہاں اس کی موت واقع ہو گئی ہو وہاں سے بقیہ ارکان کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، وارثان کے اوپر اس کی تکمیل ضروری نہیں ہے اور اس کی طرف سے تکمیل نہیں کی جائے گی، اور یہ کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ حنفیہ نے یہ کہا، مالکیہ نے کہ یہ اس شخص کی خصوصیت ہے، آپ نے کہا فَإِنَّهُ، یہ اٹھایا جائے گا، آپ نے یہ نہیں کہا فَإِنَّ الْمُحْرِمَ، حالانکہ جو علت آپ نے بتائی ہے وہ اس قول کی نفی کرتی ہے۔ اِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو تلبیہ محرم کا حالت احرام میں محرم کا شعار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم حرام محرم کے لیے، اگر اسی شخص کے لیے خاص ہوتا تو پھر آپ اس علت کا ذکر نہیں فرماتے۔ اور اصل یہ ہے کہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی شخص کے لیے خاص ثابت ہے وہ دوسروں کو بھی ثابت ہوگا، الا کہ دلیل خصوصیت ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ جس ایت پر، جس حالت پر مرے گا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔
تو جو جس حالت پہ مرے گا اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث بھی اپنے عموم کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ ہر محرم تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ یہ حکم صرف اس شخص کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کوئی الحمدللہ اور اگر کوئی عمل طاعت کرتے ہوئے انتقال فرما جائے، اس طاعت کو مکمل کیے بغیر یا مکمل کرنے سے پہلے موت اس شخص کے اور اس کے عمل کے درمیان حائل ہو گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے امید کی جاتی ہے کہ آخرت میں اس شخص کو اس عمل کا پورا اجر ملے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ میت کو غسل دینے کے وقت اس کے کپڑوں کو الگ کرنے کا مسئلہ، کہ الگ کر کے نہایا جائے، غسل دلایا جائے، صرف شرمگاہ پر ایک کپڑا لپیٹ دیا جائے جو کمر سے لے کر کے گھٹنے تک ہو۔ اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ کیجیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا والله ما ندری نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا ام لا الحدیث رواہ احمد و ابو داؤد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلانے کا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما ندری، ہم نہیں جانتے بخدا، واللہ ہم نہیں جانتے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے کپڑا آپ کا الگ کر دے، آپ کے جسم کو ننگا کر دے بغیر کپڑے کے، اوپر کا جسم مراد ہے، کیونکہ شرمگاہ تو بہرحال کسی کی بھی ننگی نہیں کی جا سکتی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اتار دیں اور ڈائریکٹ آپ کے جسم کے اوپر پانی بہائیں اور ہاتھ سے جسم کو رگڑ کے صاف کریں، جیسے کہ ہم اپنے مردوں کو غسل دلاتے ہیں، اپنے مردوں کا کپڑا اتار دیتے ہیں؟ یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کے کپڑے کے اوپر سے ہی غسل دلائیں، پانی ڈالیں اور آپ کے کرتے کے اوپر سے ہی آپ کے جسم کو آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رگڑیں؟ تو جو لوگ غسل دلانے والے تھے کپڑے میں، ان کے اوپر اونگھی تاڑی کر دی گئی اور سب کی ٹھڈیاں سینے پہ آ لگی، اور اس درمیان میں انہوں نے ایک آواز سنی کہ گھر میں کوئی یہ شخص کہہ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غسلوہ فی ثوبیہ، یا فی ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑے ہی میں غسل دلا، ان اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلاؤ درا حالے کہ آپ کا کپڑا آپ کے جسم پر رہے۔ چنانچہ سب اٹھے اور انہوں نے غسل دلایا، اور آپ پر آپ کی قمیص تھی، قمیص کے اوپر سے پانی گرا رہے تھے اور قمیص کے ساتھ آپ کے جسم کو رگڑ رہے تھے۔ کوئی بھی آدمی اپنے ڈائریکٹ ہاتھ سے آپ کے جسم کو، چمڑے کو ٹچ نہیں کر رہا تھا، قمیص کے اوپر سے ہی انہوں نے بدن کو رگڑا۔ اسی موقع پر سند حسن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بات جو میں نے بعد میں جانا، جو اگر پہلے جانے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دلاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیویاں اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی۔ اسی حدیث کے اندر محمد بن اسحاق نے کہا حدثنی یحییٰ بن عباد، محمد بن اسحاق مدلس ہے لیکن ان سے تحدیث ثابت ہے، لہذا تہمت تدلیس ختم ہو گئی، حدیث کی سند حسن۔ لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کو غسل دلانا کپڑا کھول کر کے یہی اصل طریقہ ہے، کیونکہ اگر کپڑے سے ہٹا کر کے غسل دلائیں گے تو صفائی ستھرائی عمدہ طریقے پر ہوگی۔ البتہ کمر سے لے کر کے گھٹنے تک کے درمیان میں ایک کپڑا باندھ دیا جائے، ایک ازار، چھوٹی سی ازار لپیٹ دی جائے تاکہ بے ستری نہ، کیونکہ صحابہ نے کہا کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو آپ کے تن سے الگ کریں جیسا کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ مردوں کو وہ لوگ کپڑا اتار کر کے ہی غسل دلاتے تھے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ہم لوگ بھی یہ معمول بھی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ متردد تھے، یہاں تک کہ حاتف غیبی نے نیند کی حالت میں بیک گراؤنڈ سے آواز آئی یا دیکھا کہ کمرے میں، خواب دیکھ رہے کہ کمرے میں حجرہ نبوی میں کنارے سے کوئی شخص آواز دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کے کرتے کے ساتھ غسل دلایا جائے، کھلی آسمان کے نیچے نہ ہو، اگر کسی سائبان میں ہو
چھت کے نیچے ہو، برآمدے وغیرہ پر اگر غسل دلایا جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، واللہ اعلم۔ اب غسل میت کا اصل طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں ام عطیہ انصاریہ کی روایت بڑی اہم ہے۔ غسل کے باب میں اس سے اعلیٰ اور عمدہ روایت کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ اور تابعین ام عطیہ سے غسل کی کیفیت دریافت کیا کرتے تھے۔ ان ام عطیہ تھا محمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین، سیرین کے دو بچوں نے، محمد بن سیرین نے اور حفصہ بنت سیرین نے ام عطیہ سے روایت کی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ہمارے اوپر داخل ہوئے کیا مطلب، ہمارے پاس تشریف لائے۔ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دلا رہے تھے، ہم لوگ یعنی عورتیں غسل دلا رہی تھی آپ کی بیٹی کو۔ صحیح بخاری میں تو نام نہیں ہے، اگرچہ اس حدیث کو امام بخاری کئی جگہ لائے ہیں، لیکن مسلم شریف میں غالباً روایت ہے کہ وہ بیٹی آپ کی زینب تھی۔ ایک روایت میں مسلم شریف کی کہ زینب جو اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربی سے بیاہی تھی، ان کا انتقال ہوا تھا سنہ 8 ہجری میں۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ غسل دلاؤ، اغسلنہا ثلاثا، اغسلنا جمع مؤنث حاضر ہے، امر کا صیغہ جمع ہے، وہاں کئی خواتین تھیں، صفیہ بنت عبد المطلب تھی، اسماء بنت عمیس تھی، اور ام عطیہ تو تھی ہی۔ تو معلوم ہوا کہ غسل دلانے والی اور اس کی معاون خواتین ہوں، یا غسل دلانے والا ایک خاص مرد ہو جو مسائل کو جانتا ہو، اور ایک دو آدمی اس کا معاون ہو جو پانی گرائے، جو میت کو کروٹ ضرورت ہو تو کروٹ کرے تاکہ اس کے پیٹھ وغیرہ کو دھونا ممکن ہو سکے۔ ایک اکیلے آدمی کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر خواتین کی ایک جماعت تھی، اور وہ صرف وہی ہو جو غسل دلانے والی ہو، غیر دوسری عورتیں نہ ہوں، جو ڈھاٹھ لگا دیتی ہیں، ایک دم جمع غفیر عورتوں کی تعداد جھانکتی رہتی ہے، یا مرد کو اگر غسل دلایا جائے تو کئی دوسرے سارے لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب طریقہ صحیح نہیں۔ کہا اغسلنہا ثلاثا، 3 مرتبہ غسل دلاؤ۔ معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ ہو، اگرچہ 1 مرتبہ میں صفائی ہو جاتی ہے، بہت صاف ستھرا نظیف آدمی ہے، آج ہی غسل کر کے شیمپو صابن کر کے نکلا تھا، رات میں موت ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی 3 مرتبہ اس کو غسل دلائیے۔ پہلی مرتبہ غسل دلا دیجیے، پانی بہا دیجیے بدن پر، دوسری مرتبہ میں بیری کے پتے اور پانی کو ملا کر غسل دلائیے، یا صابن وغیرہ کا استعمال کیجیے، اور تیسری مرتبہ میں بدن کھنگال دیجیے، اور تیسرے غسل کے اندر کچھ کافور کو اس میں ڈال کر صفوف بنا کر ڈال دیا جائے تاکہ بدن ٹھنڈا رہے، اور جسم کے اندر خوشبو بھی رہتی ہے، اور کافور کی جو مہک ہوتی ہے اس سے کیڑے مکوڑے بھی بھاگتے ہیں خبر سے۔ تو بہرحال تفصیل دیکھیے، کہا آپ نے کہ 3 مرتبہ غسل دلاؤ، اغسلنہا ثلاثا، ثلاثا او خمسا، یہ جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہے، یعنی اغسلنہا غسلا یا غسلا ثلاثا، یا غسلا ثلاثا، 3 مرتبہ۔ تو یہ صفت ہے موصوف محذوف کی کہ 3 مرتبہ غسل دلاؤ۔ تو علماء نے کہا کہ کم سے کم 3 مرتبہ غسل ہو، اگرچہ کافی 1 مرتبہ بھی ہے، لیکن 3 مرتبہ غسل اولا و افضل، یا 5 مرتبہ دلاؤ، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ دلاؤ، بعض روایت میں او سبعا او اکثر ذالک، مطلب یہ کہ غسل 1 سے زائد مرتبہ ہو اور تعداد وطر پہ ختم ہو، طاق پہ ختم ہو، 3 5 7 اگر ضرورت ہو۔ یہ کیفیت مریض کی کیفیت کے ساتھ، میت کی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے، میت مختلف الحال ہوتا ہے، کوئی آدمی لمبے دنوں سے بیمار چل رہا ہے تو میل کی ایک موٹی تہ جس میں بیٹھ گئی ہے، تو اس لیے اس کو صاف ستھرا کرنے میں کئی مرتبہ غسل کرانے کی نوبت آئے گی، 5 7 مرتبہ تک بھی غسل کرانے کی نوبت ہوئے گی، کچھ لوگ 3 مرتبہ میں صاف ہو جائیں گے۔ تو اس طریقہ سے میت کی مختلف حالتوں کے پیش نظر یہ تعداد ہے، یعنی حسب ضرورت، ان رأیتن ذالک، آپ نے کہا 3 5 یا اس سے زیادہ، اگر تم کو لگے کہ ہاں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دلانا ہے، ضرورت محسوس ہو تو مناسب سمجھو تو 5 سے زیادہ بھی کر سکتی ہو، بعض روایت میں 7 او اکثر ذالک، حسب ضرورت، پانی سے اور بیر کی پتی سے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ اور فرمایا کہ آخری جو غسل ہو، آخری مرتبہ جب پانی بہائے جسم کے اوپر، یا آخری جو غسل ہو
اس کے اندر کافور ڈال دیں. اجعلن فی الآخرۃ وجعلن، اور تم خواتین جو غسل دلا رہی ہو آخری غسل میں کافور ڈال دو، او شیئا من کافور، یا تھوڑا کافور ڈال دو. کافور ڈال دو یا تھوڑا کافور ڈال دو، دونوں ایک ہی بات ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے او شیئا من کافور، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافور کی مقدار قلیل ہونی چاہیے. اب بعضوں نے کہا کہ اگلے لفظ میں بھی اجعلن فی الآخرۃ کافورن میں بھی کافور نکرہ ہی ہے، وہ بھی تقلیل ہی کے لیے ہے، تو بات ایک ہی ہے. بہرحال کافور کی تھوڑی سی مقدار جس کو کچل کر کے اس کو صفوف بنا دیں، کیونکہ وہ تو تھک ہوتا ہے اور وہ ٹیبلٹ کی شکل میں آتا ہے، تو اس کو نرم کر دیں، اس کو کوٹ کر کے اس کو باریک کر دیں اور اس کے غسل پانی میں ملا دیں، اور پھر اس کے بعد جسم کے اوپر پانی بہا دیں. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جب غسل سے فارغ ہو جانا تو ہمیں خبر کر دینا. فلما فرغنا، چنانچہ ام عطیہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگ غسل دلا کے فارغ ہو گئے، آذنا ہو اے عالم نہ ہو، تو ہم نے آپ کو باخبر کیا کہ غسل سے فارغ ہوئے، غسل ہو چکا. فالقى الینا حقوہ او حقوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار کھول کر کے دیا. جو ازار آپ کے جس میں اتھر پر لگا ہوا تھا، آپ نے دوسرا ازار پہن لیا، اور وہ جو پہلے سے پہنے ہوئے تھے اس کو نکال کر کے دیا. اور آپ نے فرمایا اشعرنھا ایاہ، اس میرے ازار کو ان کے جسم سے لگا کر کے باندھ دو، اور اس کے اوپر کپڑا جو کفن کا ہے وہ استعمال کرو. مگر اس کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے لگے ہوئے کپڑے کو آپ نے کہا کہ میری بیٹی کے جسم میں اس کو لپیٹ کر باندھ دو. شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو ڈائریکٹ جسم سے ٹچ کر رہا ہو، اور اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو دسار کہتے ہیں. ایک روایت میں ہے وَابْدَأْنَا بِمِيَامِنَهَا، ابدأ بِبَيَامِنَهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، غسل دلانے کے وقت ان کے یعنی زینب رضی اللہ عنہ کے داہنے سے غسل دو، اور خاص کر کے مواضع وضو کو پہلے دھلو. تو معلوم یہ ہوا کہ میت کو غسل دلانا میں اعضائے وضو کو پہلے دھو دیا جائے، چہرہ دھل دیا جائے، پہلے داہنا ہاتھ دھو دیں کہنی سمیت، پھر بایاں ہاتھ دھو دیں، پھر اسی طریقے سے داہنا پیر دھو دیں، بایاں پیر دھو دیں، سر کا مسح بھی کرتے، کان کا مسح کرتے. لیکن کلی ناک میں پانی ڈالنے کا اہتمام نہیں ہے کہ منہ کھول کر کے، منہ بند ہے تو زبردستی منہ کو کھولیں اور پانی ڈالیں اور گردن ٹیڑھی کر کے اس کے پانی نکالیں اور ناک کے اندر صفائی ستھرائی کریں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بتی بنا لیتے ہیں کپڑے کی اور اس کو گیلا کر کے ناک صاف کر دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کچھ اثر ہو، آلائش وغیرہ ہو تو صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا اہتمام نہیں ہے. اوپر کے جو اعضاء ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ سمیت، سر اور دونوں پاؤں، وضو جب کرا دیا اس کے بعد پھر داہنی طرف سے چت لٹا دیں، اور اس کے بعد داہنی طرف سے غسل شروع کریں. جو داہنا پورشن ہے اس کو پہلے دھو دیں، اس کے بعد کروٹ کریں، پھر اس حصے کو دھو دیں، پھر بایاں حصے کو چت لٹا دیں، پھر بایاں حصے پر پانی بہائیں، ادھر کروٹ کر کے بائیں طرف کا پشت والا جو حصہ ہے اس کو دھو دیں. ایک غسل ہو گیا. دوسرے غسل میں اس کی صفائی کریں، صابن وغیرہ لگائے، یا پھر وہی بیری کا پتہ جو کچل کر کے آپ نے پانی میں ڈالا ہے اس کا استعمال کریں. پھر تیسرے غسل میں پانی میں کافور ملا کر کے اس کو بدن کو اس سے کھنگال دیں، غسل دلا دیں. اگر 5 کی ضرورت ہو تو 5 کریں، 7 کی ضرورت ہو تو 7 کریں، جیسا کہ آپ نے تفصیل سنا. اور بخاری شریف کی ایک لفظ میں ہے کہ فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، ہم نے حضرت زینب کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں کی. فَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا، اور ان تینوں چوٹیوں کو ہم نے ان کے پیٹھ کی طرف ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا. بظاہر لفظ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام چوٹیوں کے بنانے کا ام عطیہ اور ان کی سہیلیوں نے جو غسل دلانے میں شریک تھی، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. اور ابن حبان میں ایک روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بال کی 3 چوٹیاں کر دینا، دو طرف کے بال کو، اس سائڈ کا یہ بال، اس سائڈ کا بال، اور آگے کے کچھ بال کو لے کر کے ایک چوٹی ہو جائے، آگے کا کچھ بال ایک چوٹی ہو، داہنے طرف کا جو حصہ ہے اس کے سارے بال ایک طرف ایک چوٹی بن جائے، یہ بال پورے ایک چوٹی بن جائے، اور تینوں چوٹیاں بنا کر کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دی جائے. اللہ اکبر. الحمدللہ. ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ نے تفصیل بھی ملاحظہ کر دی. تو گویا کہ 3 اور 3 کے اوپر جو غسل ہے، 5، 7 یا اس سے جو بھی زیادہ ہے، یہ ضرورت پر محمول کیا جائے گا. اگر مناسب ہو غسل دلانے والے یا دلانے والیوں کو تو وہ 5، 7 بھی کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور کافور کا فائدہ سمجھ میں آ گیا کہ
کہ کافور سے جسم میں ٹھنڈک رہتی ہے اور جسم میں ایک طرح کی صلابت اور سختی بھی آتی ہے اور خوشبو بھی ہے اس کی اچھی کافور کی لگتی ہے اور اس کی مہک سے اس کے اسمیل سے کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال مردے کو غسل دلانا واجب ہے، مردے کو غسل دلانا واجب ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، اللہ ہے کہ کوئی بھی شخص غسل دلانے والا نہ ہو تو تیمم کرا کر کے۔ اب ایک محرم غیر محرم شخص ہے یا ایک محرم ہے، مرد ہی تو ہے، لیکن اپنی بیٹی بالغ کو غسل دلا نہیں سکتا، اپنی ماں کو غسل نہیں دلا سکتا، اور کوئی بھی خاتون اگر نہیں ہے، سپوز کیجیے کہ اگر ایسی حالت ہے تو تیمم کرا کر کے اس کو کام چلایا جائے۔ لیکن اگر آدمی ہے غسل دلانے والا، خواتین کے لیے خواتین مہیا ہے، یا خاتون کے لیے شوہر ہے، یا شوہر خاتون کے لیے یا خاتون شوہر کے لیے ہے، یا اس طریقے سے مردوں کو غسل دلانے والے مرد دستیاب ہے، تو پھر غسل دلانا متعین ہے، ضروری۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اہل کوفہ اور اہل ظاہر وغیرہ نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ غسل دلانا کم سے کم ضروری ہے، واجب ہے، جیسا کہ ظاہری لفظ ذات کرتا ہے صلی ثلاث، اور جمہور نے کہا کہ 3 مستحب ہے، 1 مرتبہ بھی کافی ہے، واجب کی مقدار 1 ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 مرتبہ غسل دلایا جائے۔ اچھا، عورتوں کو عورتیں غسل دلائیں، اس سے مستثنا ہے صرف شوہر، کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، اور بیوی بھی شوہر کو غسل دلا سکتی ہے۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ جب بیوی شوہر کو غسل دلا سکتی ہے تو شوہر بھی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وقت انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ کاش میں پہلے جانتی، وہ جو بات میں نے جانی بعد میں، تو میں یا آپ کی ازواج مطہرات ہی آپ کو غسل دلاتی۔ اور کئی ایک روایتیں آ رہی ہیں آگے، یہ ہے کہ بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کو غسل دلایا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو عورتیں ہی غسل دلاویں گی، لیکن اگر اس کا شوہر غسل دلانا چاہے تو انشاءاللہ جائز۔ حنفیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جس کا ذکر آئے گا۔ اور غسل دلانے میں حسب ضرورت 1-2 آدمی کو رکھ لینا چاہیے تعاون کے لیے، جس پر اعتماد ہو، جو ثقہ ہو، امین، اور دوسرے لوگوں کو دیکھنے نہیں دینا چاہیے اس منظر کو، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی بلا ضرورت شمولیت اس میں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میت کے جسم میں کوئی ایسی علامت ہو، کوئی ایسے داغ ہو، کوئی ایسی نشانی ہو کہ جس کا دیکھنا محبوب نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو، یا گھر والے پسند نہیں کرتے ہوں کہ اس کے جسم کے کسی عیب پر، جسمانی عیب پر کوئی مطلع ہو، اور اس کا وہ ذکر یہاں وہاں کرتا پھرے کہ فلاں نے کو دیکھا اس کے غسل، فلاں کو غسل دلایا جا رہا تھا، یا فلاں عورت کو غسل دلایا جا رہا تھا، تو عورتیں کہہ رہے ہیں اس کے جسم میں تو ایسے ایسے بدنما داغ تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے لوگوں کو بالکل ہی نہیں شریک کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہٹا کے رکھو لوگوں کو۔ اور جو گھر کی ثقہ عورتیں ہوں یا دیندار خواتین ہوں، جو میت کے عیوب پر پردہ دینے والی ہوں، انہی کو غسل میں، انہی کے حوالے غسل کا معاملہ کرنا چاہیے، ہر کس و ناکس کو غسل کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ اب کتنے کپڑوں میں غسل دلانے کے بعد اب کفنانے کا مسئلہ ہوا، غسل کا مسئلہ تو ہم نے پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ کہا نا کہ ایک حدیثوں کا ذکر ایسا تسلسل کے ساتھ علامہ نے کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب میں، کہ لگتا ہے کہ ہر حدیث باب سے مبوب ہے، ایک دم ترتیب وار مسائل کے ترتیب کے حساب سے حدیثوں کو لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہے کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض سحولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، متفق علیہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دلایا گیا، کفن پہنایا گیا، یا کفن میں کفنا رسول اللہ علیہ وسلم کو کی تکفین کی گئی فی 3 اثواب، 3 کپڑوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑے کفن میں دیے گئے، تینوں کے تینوں سفید تھے۔ اور سہول ایک بستی ہے یمن میں، وہاں کی بنی ہوئی چادر اور کپڑا سفید جو کاٹن کا ہوتا تھا، من کرسف، قطنین، کرسف والے قطن، کاٹن کا ہوتا تھا، کاٹن کی سفید چادر جو مقام سہول یمن کی ایک بستی کا تیار کردہ کپڑا تھا، اچھا عمدہ کپڑا ہوتا تھا۔ ان 3 کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ لیس فیہا قمیص ولا امامہ، ان 3 کپڑوں میں قمیص اور امامہ نہیں تھا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا قمیص کے بلا امامہ کے کفنائے گئے، تینوں کا تینوں لفافہ ہی تھا، تینوں چادر کے مانند تھی، آپ کے جسم کے سائز سے چادر بچھا دی گئی جس کو آسانی سے لپیٹ دیا جائے، اور اس طریقہ سے آپ کو غسل دلا کے لایا گیا۔ اور جب تینوں چادریں داہنے سے شروع کر کے بائیں لے گئے، بائیں سے لا کر کے داہنے لے آئے، اس طریقے سے جب تینوں چادروں کو
آدمی استعمال کر لے اور لپیٹ دے جسم کو، اور ایک پٹی کپڑے کی ہو جس سے سر کا حصہ باندھ دے، پھر کمر کا حصہ باندھ دے، اور پھر پاؤں کا حصہ باندھ دے تاکہ کفن کھلے نہیں ہوا کے اوپر یا اٹھانے اور قبر میں اتارنے کی حالت میں بے ستری نہ ہو۔ اور پھر وہ جو نیچے لنگی پہنائی گئی تھی، جس کو غسل دلانے کے وقت میں آپ ایک لنگی پہنا کر کے ازار باندھ کر کے جو لائے تھے، اور یہاں چادر بچھا دی گئی تھی، اور اس کا چتا آپ نے لٹا دیا، اور اس کے بعد داہنی طرف سے آپ نے کپڑا ڈالا، پھر بائیں طرف سے ڈالا، اس طریقہ سے تینوں کپڑے کو تہبتہ لپیٹ دیا، پھر باندھ دیا سر پر، کپڑے میں اور پاؤں کے پاس، اور وہ جو لنگی تھی اس کو جو اندر غسل دلا کے لائے تھے اس لنگی کو باہر نکال لینا، ازار کو نکال دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کی کیفیت تھی کہ تینوں چادر ہی تھی، یعنی غیر مخیط تھی، سلی ہوئی نہیں تھی۔ قمیص وہ ہوتا ہے جس کے اندر آستین، جیسے جب لوگ قمیص پہنے ہوئے تو قمیص آستین والی چیز نہیں تھی، بالکل ایسے ہی تھا معاملہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ مردوں کو 3 کپڑے میں کفن دینا چاہیے، اگر سہولت ہو تو 3 کپڑا، ورنہ ابھی آپ نے پڑھا کہ محرم کو 2 کپڑا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تو ایک ہی چادر میں دفنایا گیا تھا جو ان کے جسم پر تھی، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو شہید کو ان کے خون آلود کپڑے میں کفنانا ہے، کوئی دوسرا کپڑا لپیٹنا نہیں ہے ان کو۔ تو 3 لفافے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک بچھا دیے گئے تھے، اور تینوں کے نیچے سر کے پاس، کمر کے پاس اور پاؤں کے پاس ایک پٹی رکھ دی گئی تھی کپڑے کی جس سے باندھ دیا جائے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور پھر اس کو لفافے کے ساتھ آپ اس میں ڈال دیجئے، اور قبر میں جب لٹا دیجئے تو گرہوں کو کھول دیجئے، اور غسل دلانے کے بعد جسم کے اوپر خوشبو کا، حنوط کا چھڑکاؤ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اگر کفن اتنا بتا کر رہے تو اندر کفن کے اندر بھی کچھ چھینٹیں ہو جائے۔ یہ مرد عورت دونوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں خوشبو، بہرحال کیونکہ یہ فرشتوں کی تکریم، یا جو لوگ جنازے میں جا رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ عورت بحالت حیات ہو تو وہ خوشبو لگا کے نہیں کر سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ زندگی والا حکم نہیں لگے گا، اسی لیے میت کی تحنیت جو ہے وہ سب کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے خوشبو میں اس کو بسا دیجئے۔ صرف محرم اور محرمہ ہے تو اس کے لیے خوشبو جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا صاحب، کہتے ہیں ابن عمر کی ایک روایت لے کر کے آئے ہیں جس میں یہ کہ قمیص اگر کوئی پہنا دے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قمیص نہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یا یہ کہیے کہ کوئی مصلحت تھی، شرعی مصلحت تھی، اس لیے کفن میں قمیص کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، حدیث ملاحظہ کیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کا استعمال کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال لما توفی عبداللہ ابن ابی جاء ابنه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قمیصک وکفنہ فیہ فاعطاہ ایاہ، متفق علیہ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی المنافق المعروف، مشہور منافق، وفات پا گیا تو اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا، بزرگ صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی قمیص مجھے دیجیے تاکہ میں اس میں اپنے باپ کو کفنا دوں، تبرکن اس کو لگا دوں، پہنا دوں۔ آپ نے اس کو دے دیا، قمیص دے دیا، متفق علیہ۔ اور یہ بھی درخواست کیا تھا کہ آپ جنازہ بھی پڑھ دیجیے اس پر، تو آپ نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر دینا، آذنی مجھے خبر دینا، اصلی علیہ، میں نماز پڑھوں گا اس پر۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی جرأت کیا اس دن، میں اپنی جرأت پر حیران ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کے پیچھے کھینچا آپ کو، اور یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے، یعنی منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، انا بین خیرتین، 2 معاملے میں اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ بہرحال آپ نے نماز پڑھا دی، اس کے بعد ایک دم سری آیت اتر گئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اب آج کے بعد کسی بھی منافق پر نماز نہیں پڑھنا ہے، کبھی بھی، ابداً کبھی بھی نماز نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا، دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں
یہ آیت اتر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملہم شخص ہے، کئی موقع پر جو مشورہ انہوں نے دیا اور دوسرے لوگوں نے دیا، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ لیکن تواضع اور خاکساری دیکھیے، وہ کہتے تھے کہ وافقت ربی، میں نے اپنے رب تعالیٰ کی موافقت کی، حالانکہ یہاں رب نے موافقت کی حضرت عمر کی رائے کی، لیکن یہ بڑی بات ہوتی کہ رب تعالیٰ نے میری موافقت کی، یہ نہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رب کی موافقت کی، یعنی رب نے جو کہا وہی بات میں نے کہی، حالانکہ رب تعالیٰ نے موافقت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو آپ نے وہ کرتا دے دیا، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص میں کفنائے نہیں گئے، لہذا ہر حال میں بہتر یہ ہے کہ بغیر قمیص کے کفنایا جائے۔ اور یہ جو قمیص دیا ہے اس کی بھی تفصیل آئی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت جابر کی کہ بدر کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب جو مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی قیدیوں کے درمیان تھے اور ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو دیکھا اور دوسرے صحابہ کے جسم کو اور ان کے بدن پر پڑے ہوئے کرتے کو دیکھا، تو پھر عبداللہ بن ابی منافق کا ہی کرتا عباس بن عبد المطلب کو فٹ آیا، چنانچہ اس سے آپ نے لے کر کے دے دیا اپنے چچا کو۔ وہ جو احسان اس کا تھا، آپ نے سوچا کہ صاحب چلو اس احسان کا بدلہ بھی چکا دیتے ہیں، اور بیٹے کی تطیب خاطر کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ مانگ رہے ہیں تو ان کی بھی بات رہ جائے گی، اور میرے چچا کے اوپر جس کا کرتے کا ایک قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وجہ تھی اصل میں کرتا دینے کی، کہ انہوں نے جو عبداللہ صحابی تھے، عبداللہ بن ابی منافق کا کے بیٹے، ان کی طلب پر آپ نے یہ دیا تھا۔ اور یہ جو ہے یہاں کہ آپ نے اس سے مانگا اور آپ نے دے دیا، فآتا ہو یا کرتا دے دیا، بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ اسی وقت آپ نے اپنا کرتا اتار کر کے دے دیا۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے بخاری شریف میں، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جب کفن میں پہنا کر کے قبر میں اتار دیا گیا تھا، تب آپ تشریف لائے، قبر میں ڈال دیا گیا تھا، پھر آپ نے اس کو قبر سے باہر کروایا اور کرتا نکال کر کے اس کے بدن کے اوپر پہنایا آپ نے۔ جی، تو اب اس کی توجہ کیا ہوگی کہ آپ نے یہ جو حدیث ہمارے سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہو یا ہو ان کو دے دیا، کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی دے دیا، بلکہ جب بیٹا ان کا آیا کہنے کے لیے تو آپ نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے میں کرتا دے دوں گا۔ تو وعدے کو جو آپ نے خیر کا وعدہ کیا تھا اس شخص سے، صحابی سے جلیل سے، ابن ابی کے بیٹے عبداللہ سے، اس کو وعدے کو آتا ہو یا ہو سے تعبیر کیا ہے، ورنہ روایت یہ ٹھیک ہے اور بخاری کی روایت ہے اور کئی سندوں سے آئی ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے نکلوایا اور پھر اس پر تھکایا اور اپنا کرتا اس کو پہنایا۔ تو اس طریقے سے روایتوں کے درمیان تطبیق آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ کرتا کیوں دیا تھا اس کی بھی اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ نے سن لی اور سمجھ لی۔ اچھا صاحب، کفن میں کس طرح کا کپڑا استعمال ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں حدیث ہمارے سامنے، اس سلسلے میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا یا قال البسوا، لبس يلبسوا، البسوا من ثيابكم البياض، من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائی وصححہ الترمذی۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو، تم اپنے کپڑوں میں جو سفید کلر کا ہو، سفید رنگ کا کپڑا پہنو، سفید کپڑے پہنو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے۔ کپڑے کے تمام رنگوں میں سب سے بہترین رنگ اور سب سے بہترین کپڑا وہی ہے جو سفید ہے، وائٹ رنگ، وائٹ کلر۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ بھی، یعنی مردوں کے لیے بھی استعمال کرو، گویا تمہارے زندوں کے لیے اور تمہارے مردوں کے لیے جو سب سے بہتر کپڑا ہے وہ سفید ہے رنگ کا۔ خمسہ نے روایت کیا، خمسہ میں سنن اربعہ والے اور احمد، مسند احمد، مگر استثناء کیا ہے نسائی کا، تو معلوم یہ ہوا کہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن اس میں ایک شخص ہے عبداللہ بن حسین، اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔
اس لیے یہ حدیث انشاءاللہ حسن درجے میں صحیح حدیث نہیں، اور اس کی ایک تائید آئی ہے، اس مضمون کی تائید آئی ہے سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید کپڑا پہنو، وہی مفہوم، فإنها أطهر وأطيب، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ سفید کپڑے میں جیسے ہی داغ لگتا ہے یا جیسے ہی وہ کچھ میلا ہوتا ہے، میل لگتی ہے، گندا ہوتا ہے، فوراً ہی وہ نظر آ جاتا ہے اور آدمی اس کی صفائی ستھرائی کی فکر کرتا ہے۔ جبکہ دوسرے کلر میں، خاص کر جب ڈیپ کلر ہو، تو گرد و غبار کا اور گندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہا گیا کہ صاف کپڑا پہنو، سفید کپڑا، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک رہتا ہے کپڑا۔ جیسے ہی آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں ذرا سی بھی میل کچیل لگی، فوراً ہی اس کو دھلنے کی فکر کرتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ۔ تو سفید کپڑا دوسرے کپڑوں کے مقابلے میں افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ذریعے اپنے نبی کے لیے مقام سہول یمن کی بستی کی تیار کردہ 3 سفید چادر کو ہی پسند فرمایا اپنے نبی کے کفن کے لیے، جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سفید کپڑے میں، سہولی کپڑے میں جو کاٹن کا تھا، کفنائے گئے۔ اگر دوسرے کپڑے میں بھی کفنایا جائے کسی اور کلر میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سفید افضل ہے۔ کفن کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بہت مہنگا ہو یا درمیانی ہو، اس سلسلے میں بھی ہدایت الحمدللہ موجود ہے۔ جو حدیث لے کر آئے ہیں، چھوٹی سی حدیث، مسلم کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، رواہ مسلم۔ ایک شخص سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ رات ہی میں دفنا دیا گیا اور کفن بھی مناسب نہیں دیا گیا اس کو، گھٹیا کفن تھا اور چھوٹا کفن تھا جو پورے بدن کے لیے ساتر بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا کہ رات میں مت دفنایا کرو، قبر میں مت دفنایا کرو لوگوں کو، یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے، الا یہ کہ آدمی مستر ہو۔ تو کسی نے کہا کہ رات میں اس لیے نہیں دفنانے سے، یا رات میں دفنانے سے جیسے آپ نے منع فرمایا کہ لوگ اچھا کفن نہیں دیتے تھے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اگر آج لائٹ وائٹ کا زمانہ ہے اور اچھا سے اچھا بھی کبھی کفن دیتا ہے، تو اگر سردی کی رات ہو، رات ٹھنڈ ہو، میں ٹھنڈک کی رات ہو، لیلہ باردہ ہو، اور اس میں جنازے میں لوگوں کی شرکت متوقع نہ ہو، تو میت کے فائدے کے لیے اس کو اگلے دن تک کے لیے روکا جا سکتا ہے، بلکہ روکنا افضل ہے تاکہ کچھ اچھے لوگوں کی شراکت ہو جائے، جنازے کے اندر شرکت ہو جائے۔ بہرحال تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا اذا کفن احدکم اخاہ، جب کوئی تم میں کا اپنے بھائی کو کفن دے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو کفن دے، فلیحسن کفنہ، تو اس کا کفن اچھا کرے، اچھا کفن ہو، کفن اچھا مطلوب ہے، یعنی بذات خود کفن اچھا ہو۔ اور یہ تو سفید تو ہم نے پڑھا ہی کہ سفید ہو، اور اچھے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ساتر ہو پورے بدن کے لیے، جی، اور بہت اونچی قیمت کا نہ ہو لیکن بہت گھٹیا بھی نہ ہو، درمیانی قسم کا۔ اہل علم نے بتایا ہے کہ جس معیار کا کپڑا زندگی میں پہنتا تھا اسی معیار کا تھا۔ بہرحال تحسین الکفن یا احسان کفن، عمدہ کفن سے مطلب ہے کہ نظیف ہو، صاف ستھرا ہو، اور ایک دم ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، تھوڑا سا نبیذ ہو اور ساتر ہو، اور قیمت میں بھی درمیانی قیمت کا، نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخل سے کام لیا جائے۔ اب ضرورت اگر پڑے، اموات کی تعداد زیادہ ہو اور قبر کھودنے والے کم ہو یا دفنانے والے لوگ کم ہو، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ قدر کشادہ اور لمبی قبر کھودا، اس میں 2 3 آدمی کو دفن کر دیا، تو ایسا بھی جائز ہے، جیسا کہ مقتولین یا شہدائے احد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاری۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو، احد کے مقتولین میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک قبر میں ڈالتے تھے۔ جو کپڑا ان کے جسم پر تھا وہ تو تھا ہی، اور ایک چادر میں، بڑی چادر یا کمبل دھاری دار ہو، اس میں لپیٹ دیا دونوں آدمی کو اور اس کو ڈال دیا۔ بظاہر ایک احتمال تو یہی ہے کہ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں 2 مقتولین کو، 2 شہیدوں کو لپیٹ کر کے آپ نے ڈالا۔ اب آگے کس کو رکھا؟
اب لپیٹا جب تو ایک آدمی آگے ایک آدمی پیچھے، دونوں کروٹ پوزیشن میں ہے اور چادر لپیٹ دی گئی ہے دونوں کے بدل میں، تو آپ آگے بڑھاتے تو پوچھتے کہ ایکم یا ایہم اکثر و افضل للقرآن، ان میں کا کون شخص، اس میں کا کون شخص ہے جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، جس کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو آگے رکھتے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. حافظ قرآن کی برکت دیکھیے، اس کی فضیلت دیکھیے. اگر وہ عامل ہے، قرآن پر عامل ہے جی، اور رضا الہی کے لیے اس نے حفظ کیا ہے، تو دیکھیے امامت میں بھی اسی کا بھی اہل ہے، بڑا عالم بھی موجود ہو، لیکن اس کی موجودگی میں حافظ ہے اور نماز کے مسائل سے واقف ہے، تو وہ محض عالم کے مقابلے میں امامت کرنے کا وہ حافظ قاری جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، بشرطے کہ ضروری حد تک نماز کے مسائل سے واقف ہو، وہی امامت کا اہل ہے. اور قبر میں بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی کو. جی بہرحال کہتے کون اس میں کس کو زیادہ قرآن یاد تھا، جس کو کہا جاتا اس کو آگے بڑھاتے. اور شہدائے احد کے سلسلے میں حضرت جابر فرماتے ہیں ولم یغسلوا، ان کو غسل نہیں دلایا گیا. تو معلوم ہوا کہ شہداء جو معرکے میں شہید ہوتے ہوں کفار سے جنگ کرتے ہوئے، ان کو خون آلود کپڑے میں دفنایا جائے گا. ولم یصلی علیہم، اور آپ نے ان میں سے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا شہدائے احد کا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. تو 2 آدمی کو 3 آدمی کو حسب حاجت قبر میں دفنا سکتے ہیں، جب اموات کی کثرت ہو اور دفن کرنے والوں کی قلت ہو، یا جو لوگ ہیں وہ تھک گئے ہیں، زیادہ قبریں کھود نہیں سکتے، زخمی بہت ہے، زخمیں بہت ہے، جسم چور ہے، تو چلو بھائی ڈال دے. اور اگر ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور قبریں الگ الگ کھودی جا سکتی ہیں، تو اصل یہ ہے کہ ہر میت کو مستقل قبر میں آپ لٹائیے. بلا ضرورت شدیدہ ایک سے زائد آدمی کو ایک قبر میں لٹانا اچھا کام نہیں، مکروہ. اور ایک ہی کپڑے میں کفنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر نے کہا کہ میرے والد اور میرے چچا یا میرے پھوپھا کو ایک دھاڑی دار کمبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لپیٹ کے ڈال دیا تھا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ایک بڑی چادر ہے، اس کو 2 ٹکڑا میں کاٹا اور ایک کو لپیٹا ایک کپڑے میں، ایک کو لپیٹا ایک کپڑے میں. یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ شرمگاہ دونوں کی ڈھکی ہو اور چمڑا بھی ایک دوسرے کے میتین کا، دونوں میت کا چمڑا بھی ایک دوسرے سے ٹچ نہ کرے. تو اگر الگ الگ کپڑے میں لپیٹتے ہیں یا ایک بڑی چادر کو 2 ٹکڑا کر کے لپیٹ کے ڈالتے ہیں تو یہ شکل زیادہ اچھی ہے. بہرحال اصحاب فضل کو، حفاظ قراء کو، جنہوں نے تعلیم اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کی ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا، اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوئی. اور یہ جو حکم ہے کہ لا یغسلون، ان کو غسل نہیں دلایا جائے گا، یہ شہید معرکہ ہی کے لیے، کیونکہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ لا تغسلوا، ان کو غسل مت دلاؤ، مت دو. فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القیامہ، ہر زخم سے، خون کی ہر بوند سے مشک کی خوشبو قیامت کے دن پھوٹے گی. اللہ اکبر. باقی جو لوگ حکمن شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرے، طاعون سے مرے، یا عورت ولادت کے معاملے میں مرے، ولادت نفاس کے کیس میں، ڈیلیوری میں، یا کوئی دب کے مر جائے، یا کوئی جل کے مر جائے، یا کوئی ڈوب کے مر جائے، یہ سب جو شہداء ہیں یہ حکمی شہید ہے آخرت کے اعتبار سے. لہذا دنیا میں ان کا حکم عام میت کا ہوگا کہ ان کو غسل دلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جس طریقے سے عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہ حدیث ہے کہ شہید کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ جمہور کا مسلک ہے، مالک، شافعی اور احمد کا. جبکہ حنفیہ نے کہا کہ جنازہ پڑھا جائے گا، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ کہتے کہ نہیں پڑھا کا مطلب کہ واجب نہیں پڑھا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کیونکہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک مرتبہ اور شہدائے احد پر جنازہ پڑھا آپ نے، جیسے کہ میت پر جنازہ پڑھتے ہیں. اور بخاری میں ایک روایت ہے کہ آپ نے 8 سالوں کے بعد، اللہ اکبر، 37 ہجری میں یہ جنازہ، یہ احد کا معرکہ واقع ہوا ہے، غزوہ احد، اور بالکل آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے اوپر نماز پڑھی، میت پر جیسے جنازہ پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھی. لیکن حدیث میں کل مودع للاحیاء والاموات، جس طریقے سے زندوں کو آپ نے الوداع کہا، اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ الوداعی نماز تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جنازہ پڑھنا میت کے اوپر وہی ہوتا ہے جس کو دفنانے سے پہلے پڑھا جائے. یہ اتنے سالوں کے بعد نماز جنازہ کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو جنازہ کہنا یہ نہیں ہے. جنازے کی طرح پڑھا، لیکن یہ نماز مودع تھی، صلاۃ مودع تھی. اس کو آپ نے خود ہی نام دیا، کل مودع للاحیاء والاموات.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور یہ نماز تودیعی نماز تھی، رخصت کی نماز تھی، تو اس کو صلاۃ مودع کہیے، نہ کہ صلاۃ جنازہ۔ یہ صلاۃ جنازہ وہی ہوتی ہے جو دفن سے پہلے ہوتی ہے، جو آپ نے نہیں کی۔ اگرچہ ایک آدھ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا بھی جنازہ پڑھا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ روایت قابل استدلال ہے، واللہ اعلم، میں مزید اس کی تحقیق کروں گا۔ آگے ایک روایت ہے کہ کفن خوب مہنگا نہ ہو، اس سلسلے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فانہ یسلب سریعا، کفن دینے میں مغالات مت کرو، بہت قیمتی کفن مت دو، کیونکہ یہ بہت جلد ہی پرانا ہو جائے گا، جلد ہی گل جائے گا، سڑ جائے گا کپڑا، مٹی اس کو کھا جائے گی، تو اسی لیے بلا ضرورت قیمتی کپڑا 1000 روپے 2000 روپے کے میٹر کا کپڑا لا کر کے اگر آپ دے رہے ہیں، بے فائدہ۔ اچھا کفن ہو، قیمت بھی درمیانی ہو، لیکن مغالات سے آپ نے منع فرمایا، غلو پسندی سے منع فرمایا، بہت قیمتی پہننے سے منع فرمایا، کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ مگر یہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے، حکم تو کچھ بھی نہیں لگایا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، لگتا ہے کہ ان کے یہاں حدیث قابل استدلال ہے، ورنہ اس اہل علم نے کہا کہ 2 سبب ہے اس میں حدیث کے ضعف کا۔ ایک تو یہ عمر بن ہاشم ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آدمی بہرحال فیہ نظر، امام بخاری جب کسی کو کہہ دیں کہ فیہ نظر تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ، اس آدمی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور امام مسلم نے ضعیف الحدیث کہا ہے، جبکہ امام احمد کہتے تھے کہ صدوق تھا، بہت زیادہ حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، لیکن دوسرے درجے کا راوی ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر تلخیص میں لکھتے ہیں کہ دارقطنی نے کہا ہے یہ کہ صاحب دوسرا سبب خلط ولط بات ہو گئی، تو بہرحال امام احمد نے صدوق کہا، اور دوسری جو علت ہے، ایک تو وجہ عمر ابن ہاشم ہوئے جس پر اہل علم نے کہا کہ اکثر اہل علم نے کہ ضعیف راوی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عامر شعبی نے اس حدیث کو حضرت علی سے بیان کی، اور عامر شعبی نے ایک لفظ بھی حضرت علی سے نہیں سنا، لہذا سند کے اندر انقطاع ہے۔ کفن میں مغالات جائز نہیں، بہت قیمتی کفن دینا، لباس فاخرہ میں بہت قیمتی لباس کے اندر میت کو لپیٹنا یہ صحیح نہیں، یہ من باب الاسراف والخیلاء، یہ کبر و غرور کی علامت ہے، تکبر، نمائش، فضول خرچی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیماری کے ایام میں اپنے کپڑے کو دیکھا جو کرتا ان کے جسم پر تھا، جس میں وہ بیمار تھے، اور اس میں زعفران کا اثر لگا ہوا تھا، تو کہا کہ میرا یہ کپڑا دھو دو اور اس کو مجھ کو پہنا دینا، اور اس کے اوپر 2 کپڑے کا اور اضافہ کر دینا، تو 3 کپڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ ان ھذا خلق، یہ تو پرانا ہے، تو کہا ٹھیک تو ہے، ان الحی احق بالجدید من المیت، کہا کہ زندہ آدمی نئے کپڑا کو مردے کے مقابلے میں پہننے کا زیادہ حقدار ہے۔ انما هو للمحلہ، یہ کپڑا تو گل جائے گا، اس میں پیپ، جسم کا پیپ لگ جائے گا، پیپ جب بدن گلے گا تو اس کے اندر جو پیپ وغیرہ ہوگا، خون وغیرہ، وہ سب لگ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام سیدنا ابو بکر صدیق افضل الصحابہ یہ کہہ رہے ہیں، کہا یہ تو گل جائے گا، اس میں خون پیپ لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ بہرحال وہ مغالات نہیں پسند کرتے تھے، قیمتی نہیں پسند کرتے تھے، لیکن ابھی حدیث پڑھا آپ نے کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، اچھا کفن دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی قیمت کا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب 1-2 حدیث اور لے لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لو مت قبلی فغسلتکی، ایک جنازے سے فارغ ہو کر کے آئے، کفن دفن سے فارغ ہو کر کے آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد تھا، انہوں نے کہا وارا سا، ہائے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا میرے سر میں بھی درد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تکلیف ہے تم کو؟ ما ضرک، کوئی بات تکلیف کی نہیں ہے، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غسل دلاؤں گا۔ یہ جو حدیث ہے فغسلتک، میں تمہیں غسل دلاؤں گا، واقعہ تو بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، لیکن غسلتک کا لفظ نہیں ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حیأت لک، تمہارے لیے تیاری کروں گا، اور اس کے اندر
کفن دفن کا سارا معاملہ داخل ہے. تو میں غسل دلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، تم پر جنازہ کی نماز پڑھاؤں گا، تم کو دفن کروں گا. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ سند حدیث کی حسن ہے. محمد بن اسحاق ہیں اس کے اندر جو یعقوب بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، لیکن سیرت ابن ہشام میں اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں جو سند ذکر کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں تحدیث کی انہوں نے صراحت کی ہے، لہذا حدیث حسن درجے کی. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے. اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ حضرت علی ان کو غسل دلائیں. دارقطنی کی روایت ہے. فحیاتوں کی اس میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے عبداللہ بن نافع المدینی، اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ عن عون ابن محمد عن امہ، عون بن محمد اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت کرتی ہے. تو یہ عون بن محمد کی جو والدہ ہیں جن کو ام جعفر بھی کہا جاتا تھا، یہ مجہولہ ہے. تو دو وجہ اس کے بھی ذوف کی ہو گئی. لیکن چلیے ملا کر کے کل حدیث ملا کر کے انشاءاللہ تعالی حدیث حسن درجے میں. معلوم یہ ہوا کہ شوہر بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، اور حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ کاش اگر مجھے وہ بات جو پہلے بات کو معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں غسل دلاتی، تو غسل دلایا، اب جا کے نہیں. اور دوسرے بھی کئی آثار ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی وصیت کے مطابق ان کی ازواج نے، ان کی بیویوں نے غسل دلایا تھا. ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اگر عورت کا جنازہ ہو تو کیا اس کا چہرہ غیر محرم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھے گا، جیسے زندگی میں نہیں دیکھتا تھا غیر محرم مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھے گا، جائز نہیں. عورت کا چہرہ غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ غیر محرم مردوں کا چہرہ نہ دیکھیں. مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ موت کی یاد کے لیے اگر چاہے تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ نہ دیکھے تو اچھا ہے. باحیات رہتے ہوئے اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. زندگی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کفن تیار کر رکھا تھا. تو اگر کوئی آدمی واقعی موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، صرف ریا و نمود مقصود نہیں ہے، تو اگر زندگی میں اپنے قد کے برابر کی کوئی چادر ہو جس میں آدمی آسانی سے لپیٹا جا سکتا ہو، تو اگر ایسی چادریں اگر رکھتا ہے، 2 چادریں اور تیسری چادر اوپر سے اضافہ کر دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا؟ ہاں بالکل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دلایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی حضرت کہ مجھے غسل حضرت علی دلائیں. اگر میت پر کچھ قرضہ ہو اور اس کا قرض اس کے گھر والے میں سے کوئی انتقال کے بعد ادا کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہے اور کوئی اور بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ قرض ادا کرنے سے منع کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرض چکانا ہے. اگر میت نے کچھ چھوڑا ہے تو تدفین کے بعد، تدفین کے اخراجات تو پہلے ہوں گے، اس کے بعد یعنی قرضوں کی ادائیگی سے پہلے بھی تدفین وغیرہ کا انتظام ہو، کفن وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے مال متروکہ میں. اس کے بعد اگر بچ جاتا ہے جو مال تو اس میں 1/3 میں وصیت اگر کی ہے تو وصیت کی تنفیذ ہوگی. وصیت نہیں ہے تو پھر اہل و عیال میں وارثان میں تقسیم کر دیا جائے گا مال. تو اگر مال اس نے چھوڑا ہے تو یقیناً کسی اور کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادا کر دے گا. اور اگر وارثان ادا کر دیں گے اس کے مال متروکہ سے، اور اگر وہ بھی نہیں چھوڑا ہے اور وہ ادا بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. اب میت کی حالت کے اوپر معاملہ ہوگا کہ اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی کہ وہ ادا کر دے گا اپنی زندگی میں انشاءاللہ قادر ہوا تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کرے گا. اور اگر بدنیت رہا ہوگا تو اس کی بدنیتی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. والعیاذ باللہ. میت کو قبر میں ڈال دینے کے بعد چہرہ دکھانے کا حکم کیا ہے؟ سب جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سلسلہ لگ جائے گا. صرف خاص ہی آدمی ہو تو چہرہ دکھانا چاہیے، جو دیکھنے کا آرزو مند ہے، اس کا خاص رشتہ دار ہے، لیکن ایک منہ کھول دیا دیکھنے کے لیے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں کہ کیا صاحب جنتی کا چہرہ تھا، بالکل
دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، مسکراتا ہوا، اب اس قدر خوش فہمی میں پڑ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بالکل چہرہ سیاہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا. تو جتنے لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے تبصرہ کرتا ہے. تو اس لیے یہ عمل محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ صاحب غسل دلانے سے پہلے اور غسل دلانے کے بعد میت کے چہرے کو کھلا رکھا جائے اور ہر کس و ناقص کو دکھایا جائے. لیکن اگر کوئی اس کا عزیز و قریب ہے جو دیکھنا چاہتا ہے تو بہت ریزرو طور پر حفاظت کے ساتھ، بہت ہی محدود پیمانے پر اگر کوئی کسی کو دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں.